سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت، اللہ کی حکمتیں دیکھیے، اللہ انسان کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، میں کچھ دن آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رہ لیں، لیکن میری شرط ہے۔ میری کیا ہے؟ فرمایا کیا شرط ہے؟ میں جو کام کروں نا آپ نے بولنا نہیں، آپ نے سوال نہیں کرنا، اور جب ہم جدا ہونے لگیں گے میں وہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو، سارے کام جو میں نے کیے میں ان کے جواب دے کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں فرق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، وہ شرعی اعتبار سے نظام چلانے کے لیے دنیا میں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ دنیا کے جو کام ہے اللہ نے ان پہ ان کی ڈیوٹی لگائی۔ اب دونوں کی ڈیوٹی میں فرق ہے۔ اب دونوں چل پڑے، دریا کراس کرنا تھا، ایک کشتی آئی، اس پہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سوار ہو گئے۔ جب آپ سوار ہوئے، اب کرایہ لینے والا آیا، اس نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کے جلیل القدر بندے نبی، ان کے چہروں کے کیا کہنے، اس نے دیکھا، اس نے کہا نیک اور معزز لوگ ہیں، میں ان سے کرایہ نہیں لیتا۔ اس نے اکرام کیا، وہ چلا گیا۔ جب آپ اپنی منزل پہ اترے نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے یوں کیا، ایک تختہ جو کشتی کا تھا اسے توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، آپ فوراً بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے تو ہم پہ احسان کیا، اپنی کشتی پہ سوار کیا اور ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے اچھا بدلہ دیا کہ آتے ہوئے ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں آخر میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ اچھا اب نہیں کرتا، خاموش ہو گئے۔ آگے ایک بستی میں گئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے پہ حضرت خضر علیہ السلام کی نظر پڑی نا، آپ نے اس بچے کو بلایا اور اس کی گردن کو مروڑ دیا، وہیں پہ وہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا؟ اس بچے نے تو ہمیں کچھ نہیں کہا، آپ نے اس کی گردن کو کیوں توڑا؟ آپ نے اس بچے کو ہلاک کیوں کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے رہا نہیں جائے گا، آپ کی ڈیوٹی اور ہے، میری ڈیوٹی اور ہے۔ اللہ اکبر، آپ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، میں وہ کرتا ہوں جو حکم ربی ہے۔ اچھا اب سوال نہیں کرتا، آگے گئے، اب شام کا وقت ہو رہا تھا، آپ ایک بستی میں گئے، ان بستی والوں کو کہا ہم مسافر ہیں، ہمارا اکرام کرو، ہمیں کھانا دو، ہماری خدمت کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم مہمان نوازی کرتے، ہم تو مہمان نوازی جتوں کھانا کھاؤ اسی کو ذمہ داری لئیے بھی تانوں کھڑائیے، ہم مہمان نوازی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اسی بستی میں ایک دیوار ٹیڑھی تھی، گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ اسے کیا کر دیا؟ اسے گرایا، اسے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے بھی انہاں پر روٹی بھی نہیں دیتی، پانی بھی نہیں پوچھیا، اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ فرمایا اب ہمارا گزارا نہیں ہے، اب ہمارا گزارا، آپ نے جو 3 سوال پوچھے ان کے جواب دیجئے، اور آپ کا راستہ وہ، میرا راستہ یہ، ہمارا اکٹھے گزارا۔ اب اللہ کی حکمتیں دیکھیے گا۔ فرمایا میں نے کشتی کا تختہ اس لیے توڑا، اللہ اکبر، یہ کشتی جہاں آگے جا رہی ہے نئی اور خوبصورت کشتی ہے، اور وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، وہ جس خوبصورت کشتی کو دیکھتا ہے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ میں نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، اللہ اکبر، اب وہ عیبدار ہو گئی۔ میں نے جو تختہ توڑا اس سے کشتی کے چلنے میں کوئی فرق نہیں، وہ چلے گی اسی طرح، لیکن جب بادشاہ دیکھے گا کہ اس میں تو عیب ہے، اس کا تختہ ٹوٹا ہوا، وہ اس پہ قبضہ نہیں کرے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے، اب دیکھیے حکمت ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا۔ سورہ کہف میں اس واقعے کا ذکر کر کے مجھے اور آپ کو پیغام دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ نے اسے دیا، نعوذ باللہ ہمیں نہیں دیا، اسے زیادہ دیا ہمیں کم، نہ، میرے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ نمبر 2، فرمایا بچے کو کیوں مارا؟ فرمایا اس بچے کے والدین نہایت ہی شریف انسان ہیں، اس بچے کے والد کا اللہ اکبر دنیا میں ایک مقام ہے، یہ بچہ میرے اللہ جانتے تھے یہ بڑا ہو کر ان کے نام کو خراب کرے گا، آپ اسے ہلاک کر دیں، میں اس کی جگہ اور ان کو بیٹا دوں گا
جو ان کے مشن اور کاز کو لے کے نام کو لے کے آگے بڑھے گا۔ فرمایا بہت اچھا، اللہ کے حکم سے یہ دیوار کو کیوں ٹھیک کیا؟ انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ نے ان کی دیوار کو کیوں ٹھیک کیا؟ فرمایا اس میں ان کا کوئی معاملہ نہیں، اصل میں 2 یتیم بچے، ان کے والد نے ان کے لیے یہاں اس دیوار کے نیچے کچھ مال اور خزانہ رکھا، اگر دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، یہ قوم لوٹ لیتی، ان بچوں کو کچھ نہ ملتا، میں نے دوبارہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، جب بچے جوان ہوں گے پھر اللہ ان پہ اس چیز کو ظاہر فرما دیں گے۔ فرمایا آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اب دیکھیے نا یہ میرے اللہ کی حکمتیں ہیں جو میری اور آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ الایمان نصفانی، ایمان کے 2 حصے ہیں، اللہ نعمت دے تو شکر کرنا ہے، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اسی میں ہماری، مومن کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں، مومن کبھی پریشان، ہاں وقتی طور پہ دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ علیحدہ بات ہے، وقتی طور پہ طبیعت ہے نا، انسان ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن بندہ اس چیز کو لے کے بیٹھ جائے نہ، شریعت میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ علماء نے